لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج ہمارا جو تربیتی نشست کی ایک ترتیب ہے اس کا بہت اہم بیان ہے نماز کے بارے میں کہ عورتوں کو نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ اور ایک بات ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی طرف سے آ جاتی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، جیسے مرد نماز پڑھیں گے ویسے ہی عورتیں نماز پڑھیں گی۔ اس غلط فہمی کا بھی انشاءاللہ آخر میں ازالہ عرض کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک کی ترتیب ہے کہ حق تعالی شانہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں تمام مخلوق میں اللہ پاک نے اپنی قدرت اور حکمت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فرق رکھا ہے۔ اب دیکھ لیں سبزیاں سب ایک جیسی نہیں ہیں، پھل سب ایک جیسے نہیں ہیں، اناج سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ پاک نے مرد عورت دونوں کے اندر خود بہت سارا فرق رکھا ہے۔ مردوں کی جو ساخت ہے وہ اور طرح کی اللہ نے بنائی ہے، عورتوں کی ساخت اللہ پاک نے اور طرح کی بنائی ہے۔ ان کے جسم میں فرق ہے، ان کی عادتوں میں فرق ہے، ان کے احکامات میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ اب عورتوں کو ماہواری آتی ہے، مردوں کو نہیں آتی۔ عورتوں کے لیے بچے کی پیدائش کا سلسلہ ہے، مردوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے مرد عورت کے عبادت کے احکامات یہ بھی الگ الگ بنائے ہیں۔ اب آپ میں سے جو مستورات عمرہ یا حج کے لیے گئی ہیں اب وہ سمجھتی ہیں کہ مردوں کے لیے احرام کی پابندیاں اور ہیں، مستورات کے لیے اور ہیں۔ مستورات جو ہیں سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے۔ مستورات جوتی جو مرضی پہنے، مردوں کے لیے پابندی ہے کہ اس کو اپنی ہڈی کھولنی ہے پاؤں والی۔ عورتیں اپنا سر ڈھانپ کر رکھیں گی احرام میں، مرد اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے، انہیں ننگا سر رکھنا ضروری ہے۔ تو بہت سارے فرق اللہ پاک نے عبادات کے اندر مرد عورتوں کے لیے رکھے ہیں۔ عورتیں مہینے میں ماہواری کے دنوں میں نماز نہیں پڑھتیں، روزے آ جائیں تو روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن مردوں کو نماز کی کوئی چھٹی نہیں، انہوں نے پورا سال پڑھنی ہے۔ ایک دن بھی نماز مرد نہیں چھوڑ سکتے اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی طرح نماز کے پڑھنے کے لیے حق تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں ایسی بتلائیں کہ جس میں اندازہ یہ ہو جائے گا کہ خود اللہ پاک کی پیاری حکمت کے تحت اللہ پاک نے مرد عورت کے لیے بہت سارے نمازوں میں فرق جان بوجھ کر رکھے تاکہ جو فطرتی چیز ہے وہ قائم رہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کہنا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اصل میں یہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہو گیا۔ وہ غلط فہمی تو میں آخر میں عرض کر دوں گا۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ کل 12 فرق ایسے ہیں مرد اور عورت کی نماز کے متعلقہ جو پوری دنیا کے تمام مسلمان مانتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے وہ لوگ بھی ان 12 فرقوں کو مانتے ہیں۔ وہ میں پہلے فرق عرض کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ 12 فرق اتفاقی ہیں جو تمام علماء تمام مسالک کے لوگ مانتے ہیں کہ واقعی مرد اور عورت کی نماز میں یہ 12 فرق ضرور پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جو مساجد ہیں پوری دنیا کی جتنی بھی، ان تمام مسجدوں میں ہمیشہ امام اور خطیب وہ مرد ہوگا، عورت کسی مسجد کی امام نہیں بنتی۔ پوری دنیا کی تمام مساجد کا یہی اصول ہے اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، سب اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ کہ دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان میں اذانیں ہوتی ہیں۔ آج تک حضور کے زمانے سے لے کے اب تک کبھی کسی عورت نے اذان نہیں دی اور نہ اذان دینے کے لیے کسی عورت کو مقرر کیا گیا ہے، مرد ہی اذان دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ تیسرا فرق نماز سے متعلقہ یہ کہ جماعت سے پہلے اقامت ہوتی ہے۔
جس کو ہم تکبیر کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس اقامت کو ہمیشہ مرد کہتے ہیں، کبھی بھی عورتیں اقامت نہیں کہہ سکتی اور نہ وہ کہتی ہیں۔ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ مرد کا اگر سر ڈھکا ہوا نہیں ہے، اس نے ٹوپی نہیں پہنی، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ مناسب نہیں اس طرح پڑھنا۔ لیکن عورت اگر ننگے سر نماز پڑھے تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عورت کی نماز ایسے نہیں ہوتی، اس کو اپنا سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح نماز میں مرد کا سطر ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ہے کہ اتنا حصہ اگر مرد کا چھپا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن عورت اگر اس کے بازو کھلے ہوئے ہیں، ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، یا کوئی اور اس کا حصہ جسم کا نظر آ رہا ہے، ہاتھ پاؤں چہرے کے علاوہ عورت جسم کا کوئی حصہ نہیں کھول سکتی۔ لیکن مرد اگر بنیان پہن کر بھی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ تمام علماء مانتے ہیں کہ عورت اس طرح نماز پڑھے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر چھٹا فرق یہ ہے کہ نماز کی حالت میں اگر مرد آستینوں کو اوپر چڑھائے اور کوہنیوں تک اگر وہ آستینیں چڑھا لے، جیسے وضو کی حالت میں آپ کی بھی آستینیں اوپر چڑھتی ہیں، تو مرد ویسے ہی ہاف بازو کی شرٹ پہن کر نماز پڑھے تو مرد کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن عورت اگر ہاف بازو کے ساتھ نماز پڑھے گی تو اس کی نماز کو کوئی بھی درست نہیں مانتا۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ مردوں کو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے اور وہ نماز میں ایسا ہی کرتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام تو بعض روایتوں میں آتا ہے آدھی پنڈلی تک آپ کا کپڑا اٹھا ہوتا تھا۔ لیکن عورتوں کو حکم ہے ٹخنے سے نیچے شلوار رکھنی ہے۔ اگر کسی عورت نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ کر نماز پڑھی تو تمام علماء کہتے ہیں اس کی نماز اس طرح درست نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک فرق ہے۔ آٹھواں فرق یہ کہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن عورتوں کو حکم دیا گیا کہ گھر میں رہ کر اپنے پردے کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اب دیکھ لیں آج بھی پوری دنیا میں کسی مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے نہیں جاتی۔ حرمین میں عورتیں جاتی ہیں طواف کے لیے، نماز کا وقت ہے نماز بھی پڑھتی ہیں۔ حضور کے روضے پر درود پڑھنے جاتی ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو نماز بھی پڑھ لیتی ہیں۔ لیکن صرف نماز پڑھنے کے لیے مکہ اور مدینہ میں رہنے والی عورتیں وہ نماز پڑھنے کبھی بھی حرم میں نہیں آتیں، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کو منع فرما دیا تھا عورتوں کو۔ آج بھی کوئی نہیں عورت جاتی۔ اب یہ بھی ایک فرق ہے۔ اسی طرح نوواں فرق یہ ہے کہ جمعہ اور عید کی نماز یہ مردوں کے ذمے ہے، عورتوں پر نہ جمعہ فرض ہے نہ عید کی نماز ان پر واجب ہے۔ مردوں نے ہی جمعہ عید پڑھنا ہے اور وہ جاتے ہیں۔ عورتوں پر نہ جمعہ واجب ہے نہ عید، بلکہ وہ اپنے گھر میں رہ کر ظہر کی نماز پڑھتی ہیں۔ اب یہ بھی ایک فرق ہے جو نماز کا سب مانتے ہیں۔ 10واں فرق جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، وہ یہ کہ اگر امام سے کوئی نماز میں غلطی ہو تو مرد اس کو بتائیں گے تو یوں کہیں گے سبحان اللہ، لیکن عورت اگر جماعت میں شریک ہے اور مرد سے کوئی غلطی ہوئی تو عورت نہیں بولے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ عورت جب امام کو بتائے گی تو وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی کی طرح شور کرے گی تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ عورت نہیں بولے گی۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ 11واں فرق یہ کہ اگر عورت نماز پڑھنے کبھی آئے گی تو وہ مردوں کے ساتھ مل کر جماعت میں نہیں کھڑی ہوگی، بلکہ عورتوں کی صفیں مردوں سے الگ تھلگ پیچھے بنائی جائیں گی۔ عورت مرد کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی، اگر پڑھے گی تو دائیں بائیں والے مردوں کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ حرم میں بھی نماز سے پہلے عورتوں کو باہر نکالتے ہیں تاکہ وہ پیچھے جا کر نماز پڑھیں۔ مردوں کے ساتھ پڑھیں گی تو اس طرح مردوں کی نماز نہیں ہوگی۔ تو 12واں فرق یہ ہے جو مرد عورت کی نماز میں متفقہ ہے، تمام علماء اس کو مانتے ہیں کہ عورت کو اگر کبھی جماعت کروانی پڑے، جیسے تراویح وغیرہ کی جماعت عورتیں کرواتی ہیں، تو عورت مردوں کی طرح امام بن کر آگے کھڑی نہیں ہوگی۔ مرد امام بنے گا تو آگے کھڑا ہوگا، عورت امام بنے گی تو صفوں کے بیچ میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر امامت کروائے گی۔ یہ 12 وہ فرق ہیں جو نماز کے ہی فرق ہیں اور تمام علماء اس کو مانتے ہیں۔
اس لیے یہ کہنا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ بالکل ایک عجیب مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ یہ 12 فرق تو تمام علماء مانتے ہیں اور وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے۔ اب اگلی بات آپ یہ سمجھیں، اصولی بات، کہ مرد عورت کی نماز کا فرق کیوں ہے؟ آخر اس کا کوئی اصول بھی ہوگا۔ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے۔ اب علماء نے یہاں سے ایک اصول نکالا کہ جب عورت چھپانے کی چیز ہے تو عورت کی ہر عبادت ایسی ہونی چاہیے جس میں پردہ پایا جائے، تو نماز بھی اس کی وہ ہوگی جس کے اندر مردوں کے اعتبار سے زیادہ پردہ اور ستر کا اہتمام کیا جائے۔ اسی وجہ سے محدثین کا طریقہ بھی یہی ہے۔ حدیث کی آپ کتابیں جب پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا، تمام محدثین نے اس کی کوشش کی ہے کہ مرد عورت کی نماز کا جب انہوں نے ذکر کیا ہے تو عورتوں کی نماز کے لیے علیحدہ باب باندھا ہے، مردوں کی نماز کے لیے علیحدہ باب باندھا ہے۔ اس کو ہم اپنے علماء کی زبان میں ترجمۃ الحدیث کہتے ہیں، لیکن آپ اپنی زبان میں ہیڈنگ سمجھ لیں، کسی چیز کی ہیڈنگ جب دی جاتی ہے تو محدثین نے اس میں بہت سارا فرق جو ہے وہ خود کیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ مرد عورت کی نماز کے درمیان جتنے بھی فرق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ راجعن الی الستر، وہ سارے کے سارے فرق عورت کے اسی اصول پر مبنی ہونے کی وجہ سے کیے گئے ہیں کہ عورت جو ہے وہ پردے کی چیز ہے، لہٰذا اس کے پردے کی وجہ سے فرق جو ہے وہ کیا گیا۔ اب مثلاً میں ایک دو آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہقی شریف میں ایک باب باندھا ہے کہ باب ما یستحب للمرأۃ من ترک التجافی فی الرکوع والسجود، کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ عورت رکوع اور سجدے میں اپنے اعضاء کو مردوں کی طرح کھلا نہیں رکھے گی، یعنی یہ انہوں نے ہیڈنگ دی ہے، پھر نیچے حدیثیں لائے ہیں۔ اسی طرح امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد ہیں، یعنی امام بخاری کے دادا استاد، انہوں نے مصنف عبدالرزاق ایک کتاب حدیث کی تحریر فرمائی، اس میں انہوں نے یہ باب باندھا ہے، باب تکبیر المرأۃ بیدیہا وقیام المرأۃ ورکوعہا وسجودہا، کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ عورت اپنے دونوں ہاتھ تکبیر تحریمہ کا اشارہ کرے گی اور قیام اور رکوع عورت سجدہ وغیرہ کیسے کرے گی۔ اسی طرح انہوں نے ایک باب باندھا باب جلوس المرأہ، کہ عورت کس طرح بیٹھے گی نماز میں، اس کی حدیثیں پھر نیچے لے کر آئے۔ پھر امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ باب یوں باندھا کہ المرأۃ کیف تکون فی سجودہا، کہ عورت سجدے میں اپنے آپ کو کس طرح رکھے گی اور سجدہ عورت کس طرح سے کرے گی، یہ باب انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ باندھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تمام محدثین نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ انہوں نے مرد عورت کی نماز کا جو فرق تھا اس کو احتیاط کے ساتھ جو ہے بیان بھی کیا اور اس کو ساتھ میں جو ہے وہ ذکر بھی کیا ابواب کے ذریعے سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تمام محدثین جو ہے انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا، اور جو علماء تھے انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ مرد عورت کی نماز کا جہاں پر فرق انہوں نے محسوس کیا ہے اس کو ذکر کر دیا ہے۔ اب اس پر آپ یہ بھی سمجھیں کہ چاروں جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں فقہا کے درمیان نمازوں کے مسائل میں آپس میں اختلاف ہے۔ مثلاً یہ بھی اختلاف چلتا ہے کہ رفع دین کریں یا نہ کریں، یہ بھی اختلاف ہے کہ امام کے پیچھے آمین اونچی کہیں یا نہ کہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، یعنی ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں۔ چاروں ائمہ متفق ہیں کہ مرد اور طرح نماز پڑھیں گے، عورتوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اور ہے۔
اب میں پہلے آپ کو احادیث کے ذریعے سے یہ بتاتا ہوں کہ عورتوں کو نماز کیسے پڑھنے کا حکم حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے دیا ہے، صحابہ کے فتاویٰ، حضور علیہ السلام کی حدیثیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا واقعی عورتوں کو کوئی طریقہ بتایا ہے نماز پڑھنے کا، اور ان کو نماز پڑھنے کے احکامات کس طرح سے حضور نے دیے۔ پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ غلط فہمی ان کو کیوں لگی، کن حدیثوں کی وجہ سے لگی، اور اس کا پھر میں جواب عرض کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ان کو جو غلط فہمی لگی ہے وہ واقعی غلط فہمی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے جب آپ کھڑی ہوں گی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ مرد عورت کی نماز کا جو سطر ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ عورتوں کو اپنے پورے بدن کو چھپانا ہے سوائے ہاتھ پاؤں وغیرہ کے، یہاں سے مردوں کا بھی فرق ہو گیا۔ مرد اپنا سر ڈھانپے نہ ڈھانپے اس کا مسئلہ ہے، لیکن عورت کو اپنا سر ہر حال میں ڈھانپنا ہے۔ اسی طرح آگے پاؤں آپ نے کھڑے کرنے ہیں، اب پاؤں کا فاصلہ کتنا ہو۔ اب دیکھیں وہ جو اصول ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے اور اس کو پردے میں رہنا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں یہ منقول نہیں ہے کہ مردوں نے اپنے ٹانگیں کتنی کھولنی ہیں، عورتوں نے اپنی ٹانگیں کتنی کھولنی ہیں، کسی حدیث میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلا اب کسی کا جسم بھاری ہوگا، کسی کا جسم ہلکا ہوگا، تو ہر ایک اپنے جسم کی کیفیت کے مطابق اپنے آپ کو کھڑا کر سکے گا مرد۔ عورتوں کے لیے یہ حکم علماء نے نکالا کہ وہی حدیث جو ترمذی شریف کی ہے کہ المرأۃ عورۃ، کہ عورت پردے کی چیز ہے، چھپنے کی چیز ہے۔ تو علماء نے ایک اصول نکالا کہ عورت جو ہے وہ اپنے پاؤں کو کھولے گی نہیں، بلکہ نماز میں کوشش کرے گی کہ اپنے پاؤں کو تنگ کر کر رکھے اور پھر نماز پڑھے۔ کیوں؟ اگر عورت اپنے پاؤں کھولے گی تو اس سے اس کا سطر واضح ہو جائے گا، اور یہ اس اصول کے خلاف ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا۔ اب چونکہ حدیث میں تو کوئی حکم موجود نہیں کھولنے ہیں، تنگ کرنے ہیں، لیکن علماء نے احادیث میں غور کر کے یہ اصول جو سمجھا، اس اصول پر بنیاد بنا کر یہ مسئلہ نکالا ہے کہ عورت اپنے پاؤں کو نماز میں جب کھڑی ہوگی تو تھوڑا تنگ کر کر رکھے گی، سکیڑ کر رکھے گی، مردوں کی طرح اپنے پاؤں کو زیادہ کھولے گی نہیں، کیونکہ مردوں کے لیے پردے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن عورت کو پردہ کرنا یہ اس کی مجبوری ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے نیت باندھنی ہے۔ اب نیت باندھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں ثابت ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام ہاتھ سینے تک اٹھاتے تھے، دوسری حدیث میں آتا ہے آپ کندھوں تک اٹھاتے تھے، تیسری میں آتا ہے کانوں تک اٹھاتے تھے، چوتھی حدیث میں آتا ہے آپ اپنے سر تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب نیت باندھتے تھے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب مردوں کے لیے تو یہ اصول نکالا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے وائل، چونکہ وہ مرد ہیں، فرمایا اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، کہ جب تم مرد نماز پڑھو تو تم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا کرو، کیونکہ چاروں روایتوں پہ عمل ہو جائے گا، سینے پر بھی ہاتھ آ جائیں گے اور کندھے پر بھی آ جائیں گے، کانوں پر بھی، اور انگلیاں سر تک پہنچ جائیں گی۔ اب عورت کیا کرے؟ اس نے نیت باندھنی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں، یہ بہقی شرح مجمع الزوائد میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وائل کہ جب مرد نماز پڑھے گا وہ تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا۔ فرمایا والمرأۃ تجعل یدیہا حذاء صدیہا، لیکن عورت جب نماز پڑھے گی تو عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی چھاتیوں کے برابر اٹھائے گی، بس اس سے اونچا عورت کو ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب دیکھیں یہ جو ہے حدیث مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور المعجم الکبیر للطبرانی یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے۔ اب یہ کتنا واضح حکم حضور نے بتا دیا کہ عورت جب ہاتھ اٹھائے گی تو اپنی چھاتیوں تک اٹھائے گی، اور مردوں کو ہاتھ اٹھانا ہے تو کانوں تک اٹھانا ہے۔
امام بخاری کے استاد ہیں ابن ابو بکر بن ابی شیبہ، انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کا فتویٰ نقل کیا گیا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ سئل عن المرأۃ کیف ترفع یدیہا فی الصلاۃ، کہ یہ بتائیں عورت نماز میں ہاتھوں کو کیسے اٹھائے گی، کہاں تک اٹھائے گی؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حذو ثدییہا، کہ عورت نماز میں اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتیوں کے برابر اٹھائے گی۔ اب یہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے صحابہ سے دین سیکھا ہے، اب ان کا فتویٰ امام بخاری کے استاد نے نقل کیا، اور یہاں پر آپ سوال پر غور کریں، سئل عن المرأۃ، ان سے پوچھا گیا کہ عورت جب نماز پڑھے گی تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے گی؟ اس سے پتہ چلا کہ سوال کرنے والوں کو بھی پتہ تھا کہ عورت کی نماز اور ہے اور مرد کی نماز اور ہے، دونوں کی نمازوں کا فرق جو ہے وہ خود بخود سب کے سامنے جو ہے وہ موجود تھا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، اب کہاں باندھیں گی؟ نیت تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، اب مردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ارشاد فرما دیا مردوں کے بارے میں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر ہی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ حضور علیہ السلام اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر آپ نے رکھا اور ناف کے نیچے آپ نے اپنے ہاتھ کو باندھا۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے، لیکن عورت کیا کرے گی؟ عورتوں کا اصول یہ ہے، یہ امام ابو قاسم ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے محدثین میں گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ والمرأۃ تضع یدیہا علی صدرہا بالاتفاق، کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت اپنے ہاتھوں کو نماز میں اپنی چھاتیوں یعنی سینے پر باندھے گی۔ عورت اپنا ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے مرد کی طرح نہیں باندھے گی، بلکہ وہ اپنا ہاتھ سینے پر باندھے گی، اور تقریباً آپ تمام عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں، اس لیے اس میں زیادہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ آپ نے رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع کا طریقہ مرد کا اور عورت کا اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو خود جو ہے وہ بیان کیا، اور آپ کے صحابہ نے بھی اس کو جو ہے وہ بیان کیا۔ اب حضور کا اپنا جو سجدہ ہوتا تھا مردوں کے لیے جو آپ نے حکم دیا وہ کیا ہے؟ وہ حدیث میں آتا ہے، یہ طبرانی ہی کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع استوى، کہ جب حضور علیہ السلام رکوع کرتے تو اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر لیتے تھے، فلو صب علی ظہرہ الماء لاستقر، اگر پانی کا پیالہ بھر کر آپ کی کمر پر رکھ دیا جاتا تو یوں لگتا کہ وہ پانی سیدھا رہے گا، نیچے نہیں گرے گا، یعنی پوری طرح مرد اپنی کمر کو جھکا دیتا ہے اور اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے پکڑتا ہے۔ لیکن عورت کے بارے میں کیا تعلیم صحابہ نے ہمیں دی ہے؟ مصنف عبد الرزاق یہ امام بخاری کے استاد ہیں، یعنی ان کے دادا استاد ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے دادا استاد ہیں امام عبد الرزاق، انہوں نے جتنی حدیثیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں وہ تمام حدیثیں صحیح ہیں، اور ان پر عمل جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت عطا جو تابعی ہیں ان کا فتویٰ نقل کیا ہے رکوع کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عطا سے فتویٰ پوچھا گیا کہ عورت کس طرح رکوع کرے گی، تو انہوں نے فرمایا کہ تجتمع المرأۃ اذا رکعت، کہ عورت جب رکوع کرے گی تو وہ سمٹ کر رکوع کرے گی، ترفع یدیہا الی بطنہا وتجتمع ما استطاعت، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملائے گی اور جتنا سمٹ کر وہ رکوع کر سکتی ہے اتنا سمٹ کر رکوع کرنے کی کوشش کرے گی۔ اب مردوں کو حکم کیا دیا کہ اپنی جو کوہنیاں ہیں ان کو پیٹ سے جدا رکھنا ہے، جسم سے جدا رکھنا ہے، کمر سیدھی کرنی ہے، لیکن عورت کو حکم کیا دیا؟ جتنا سمٹ کر معمولی سا جھک کر سجدہ کر سکتی ہے وہ اتنا سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ اور یہ فرق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ تابعین وہ خود جو ہے وہ امت کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، اور اصول وہی آپ نے یاد رکھنا ہے، المرأۃ عورۃ،
کہ عورت جو ہے یہ پردے کی چیز ہے، اسے جتنا یعنی چھپ کر سمٹ کر نماز پڑھے گی اتنا زیادہ اس کے لیے اچھا اور پسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ اب مردوں کو حکم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ حضور جب سجدہ کرتے تھے تو فرج بین یدیہ، تو اپنے دونوں بازوؤں کو کھول دیتے تھے، حتیٰ ترا ابطیہ، آپ علیہ السلام کی بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ بھی نظر آنے لگ جاتی تھی۔ خوب کھول کر اپنے ہاتھوں کو آپ سجدہ جو ہے فرمایا کرتے تھے۔ لیکن عورت کے لیے کیا حکم دیا؟ یہ سنن کبریٰ للبیہقی میں حدیث آتی ہے، اور یہی روایت جو ہے مراسیل ابو داود میں بھی نقل کی گئی۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، مر علی امرأتین تصلیان، دو عورتوں کے پاس سے آپ گزرے، وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، عورتوں کو حکم دیا، اب یہ آپ توجہ سے سن لیں، کیا فرمایا کہ اذا سجدتما فضم بعد اللحم الی الارض، کہ اے عورتوں جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ ملا لیا کرو، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، اس لیے کہ سجدے کے حکم میں عورت مردوں کی طرح سے نہیں ہے، یعنی عورت کو مردوں کی طرح نماز نہیں پڑھنی کہ مرد لمبا سجدہ کریں گے، جسم کو کھولیں گے، اپنی کوہنیوں کو پیٹ کے ساتھ لگنے نہیں دیں گے، ایسا نہیں تم نے کرنا، بلکہ تم عورتوں نے اپنے آپ کو سمیٹ کر جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، تاکہ تمہارا اور مردوں کی نماز کا فرق جو ہے وہ یوں ہو جائے۔ اور سنن کبریٰ ہی کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان یأمر الرجال ان یتجافوا فی سجودہم ویأمر النساء ان یتخفضن، کہ حضور علیہ السلام مردوں کو حکم دیتے تھے کہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھا کریں، اور عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ رانوں کو پیٹ سے ملا کر خوب سمٹ کر سجدہ کیا کریں۔ اب دیکھیں یہاں سے مرد اور عورت کے سجدے کا کتنا واضح فرق جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور اس میں کوئی ایسی وہ بات بھی نہیں۔ اور پھر صحابہ اور آپ کے شاگرد جو تھے صحابہ کے، ان کے فتاوی جات بھی یہی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت مجاہد، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہ کان یکرہ ان یدع الرجل بطنہ علی فخذہ اذا سجد کما تصنع المرأة، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ مرد سجدے میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر یا پیٹ پر رکھے جس طرح کے عورتیں رکھتی ہیں، یعنی عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو ہے وہ صحابہ کے زمانے میں اور صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ خود حضور نے یہ فرق بتایا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ فرق سنیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بیان نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے۔ اب بیٹھنے میں مردوں کی ترتیب کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مردوں کے بارے میں کہ انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ سنت طریقہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کر رکھیں۔ اب یہ تو تھا مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ، اب عورت کیسے بیٹھے گی اس کا بھی کوئی طریقہ حضور نے بتایا۔ تو سنن کبریٰ للبیہقی میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر ہی اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جلست المرأة فی الصلاة وضعت فخذها علی فخذها الاخری، کہ عورت جب نماز کے اندر سجدے کے بعد بیٹھے گی تو اپنی ایک ران کو دوسری ران کے اوپر رکھے گی، فَإِذَا سَجَدَتْ الْصَقَتْ بَطَنَهَا فِي فَخِذِهَا، اور جب سجدہ کرے گی تو اپنے پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ اچھی طرح ملا لے گی تاکہ اس کو اچھی طرح پردے کی حالت نصیب ہو جائے۔ اور جب عورت یوں سجدہ کر کے اپنی دونوں ٹانگیں دائیں طرف نکال کے اپنی سرین پر بائیں طرف بیٹھ جاتی ہے تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی اشہدکم انی قد غفرت لہا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس عورت کی مغفرت کر دی۔ اب یہ کتنی واضح بات ہے کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے، مرد کا بیٹھنا اور۔ پھر بیہقی شریف کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان یأمر الرجال ان یفرشوا
الیسرا و ینصب الیمنا فی التشہد و یأمر النساء ان یتربعن، کہ حضور علیہ السلام مردوں کو حکم دیتے کہ بایاں پاؤں بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا کر لیں بیٹھنے کی حالت میں، اور عورتوں کو شروع میں حکم دیتے کہ تم چوکڑی مار کر بیٹھا کرو۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، جامع المسانید میں یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کنّا یتربعن، شروع میں عورتیں چوکڑی مار کر بیٹھتی تھیں تاکہ ان کا سطر اچھی طرح چھپ جائے۔ ثم امرن ان یحتفظن، پھر ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے دونوں پاؤں کو ایک طرف نکال کر سرین پر بیٹھ جایا کریں، کیونکہ یہ اور زیادہ اچھی چھپنے کی حالت تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام بخاری کے یہ استاد ہیں، انہوں نے اس کو نقل کیا۔ وہ کہتے کہ ان سے پوچھا گیا سئل عن صلاۃ المرأۃ، کہ عورت کس طرح سے نماز پڑھے گی بیٹھنے کی حالت میں، تو انہوں نے فرمایا کہ تجتمع و تحتفظ، کہ عورت خوب سکڑ کر بیٹھ کر نماز پڑھے گی، مردوں کی طرح کھلی ڈلی ہو کر نماز پڑھنے کا عورت کو حکم نہیں دیا گیا۔ اب دیکھیں، یہ نیت باندھنے سے لے کے سلام کے پھیرنے تک درمیان میں رکوع کا فرق ہے، سجدے کا فرق ہے، بیٹھنے کا فرق ہے، ہاتھ اٹھانے کا فرق ہے، ہاتھ باندھنے کا فرق ہے۔ یہ تمام فرق وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائے اور آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرد عورت کی نماز میں فرق بہرحال موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں گی بعض مستورات بیچاری وہ کہہ دیتی ہیں کہ جی نہیں، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل میں ان کی نیت بری نہیں ہے اور نہ وہ کسی برے ارادے سے یہ بات کہتی ہیں، اصل میں دلیل کے اندر کچھ غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ان کو یہ وہم لگ گیا۔ اب مثلاً ان کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے لوگو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے ہی تم نے نماز پڑھنی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں تم نے ویسے ہی نماز پڑھنی ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم سب کو دیا جا رہا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تو پتہ چلا مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اگر تو اتنی ہی بات ہوتی پھر تو خیر تھی کہ چلو جی یہ کہہ دیا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے ہی پڑھو، لیکن ہم پہلے کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق سمجھنا پڑتا ہے کہ بات کب کہی گئی، کیوں کہی گئی اور اس کا موقع کیا تھا، پھر اس کا صحیح مفہوم پتہ چلتا ہے۔ اب یہ پوری حدیث آپ بخاری شریف کھولیں گی تو اس کی پوری حدیث آپ کو کیسے ملے گی؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ اپنے کچھ لوگوں کو، قبیلے والوں کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے، دین سیکھا، تو تقریباً 20 دن اور 20 راتیں انہوں نے حضور کے پاس گزارے۔ اب ظاہر ہے اپنے بیوی بچوں سے دور رہے تو گھر جانے کو جی چاہ رہا تھا، تو حضور نے ان کو بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ بھئی تم گھر جانا چاہتے ہو؟ تو ان سب نے کہا جی بالکل۔ تو اب حضور علیہ السلام نے اس موقع پر ان سب یعنی حضرت مالک بن حویرث اور ان کے تمام ساتھیوں کو آپ نے اپنے پاس جمع فرمایا، اور جمع فرما کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کچھ احکامات دیے۔ اب وہ جو حکم آپ نے دیے تقریباً 7 حکم اس ایک حدیث کے اندر موجود ہیں۔ مثلاً آپ نے ان کو سب سے پہلا حکم یہ دیا ارجعوا الی اہلکم، تم سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ اب یہ حکم مردوں کو دیا کیونکہ مرد ہی آپ کے سامنے تھے۔ دوسرا حکم اس حدیث میں ہے فَأَقِیمُوا فِیہم، اب اپنے گھروں میں ہی رہنا، کہیں اور نہ نکل جانا، اب یہ بھی مردوں کو کہا جا رہا ہے۔ تیسرا حکم دیا وَعَلِّمُوہم، اور جو دین تم نے سیکھا ہے جا کے اپنی گھر والیوں کو بھی سکھانا، یہ بھی حکم مردوں کو دیا۔ چوتھا حکم حضور نے دیا کہ وَمُرُوہم، اور گھر جا کر اپنے گھر والوں کو اچھی باتوں کا حکم بھی کرنا۔ پانچواں حکم حضور نے دیا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دیا کرے، اور یہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ اذان مردوں نے دینی ہے، یہ حکم بھی مردوں کو دیا۔
छठवां हुक्म दिया वलिया उम्मुकुम अकबरुकुम, कि तुम में से जो बड़ा हो वो इमाम बनकर नमाज पढ़ा ले। अब ये हुक्म भी मर्दों को दिया क्योंकि इमाम मर्दों ने बनना है। सातवां हुक्म हुजूर ने दिया वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और देखो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते तुमने देखा इस तरह तुम भी नमाज पढ़ते रहना। अब देखो एक हदीस में 7 हुक्म अल्लाह के नबी ने एक ही मौके पर दिए हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि 6 हुक्म मर्दों को दिया, 7वें हुक्म में औरत को भी शामिल कर लिया हो, बल्कि ये 7वां हुक्म भी मर्दों ही के लिए आपने इरशाद फरमाया है। और ये 7वें नंबर पे तो मैंने बयान किया, हुजूर ने ये सल्लू रकमैतुमूनी उसल्ली 5वें नंबर पर फरमाया है कि तुम मेरी तरह नमाज पढ़ना, और एक बंदा अजान दे फिर एक बंदा तुम में से नमाज पढ़ाए। तो अब इससे पता चला कि इस हदीस में हुजूर ने जितने हुक्म इरशाद फरमाए वो सारे के सारे मर्दों को इरशाद फरमाए हैं, औरतों का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस वो बेचारे बाज़ लोगों को गलती लग गई कि शायद इसमें औरतें भी शामिल हैं। अब आप ज़रा तवज्जो कीजिए, चलो मान लिया कि हुजूर ने कहा सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तुमने भी वैसे ही नमाज़ पढ़नी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर तो आखिरी वक़्त में बैठ के नमाज़ पढ़ते थे और सहाबा ने हुजूर को बैठ के नमाज़ पढ़ते देखा, तो फिर आप खड़ी होके क्यों पढ़ती हैं? आपको भी बैठ के पढ़ना चाहिए। हालांकि सबको पता है कि हुजूर ने बीमारी की वजह से बैठ के पढ़ी है, लेकिन आपने ये भी तो कहा है कि जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तुम भी वैसे पढ़ो। तो पता चला कि हमें अहकाम को गौर व फिक्र के बाद अपनाने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी पहन के नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन आप औरतें तो पगड़ी पहन के नमाज़ नहीं पढ़ती। अब इसका मतलब तो ये है जैसे मैंने नमाज़ पढ़ी तुम भी वैसे ही पढ़ोगी, तो औरतें भी पगड़ियाँ पहने, हालांकि औरतें नहीं पहनती। अब हुजूर नमाज़ पढ़ते थे तो आपकी शलवार का कपड़ा जो है चादर का वो आधी पिंडली तक होता था, आधी पिंडली आपकी नंगी नज़र आ रही होती थी। लेकिन औरतें ऐसा करेंगी तो उनकी तो नमाज ही नहीं होगी। तो इससे पता चला अगर हुजूर जैसी ही नमाज़ पढ़ने का हुक्म होता तो फिर तो औरतों को हर तरीक़े से हुजूर जैसी नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत थी। हालांकि आप अगर उस तरह नमाज़ पढ़ेंगी फिर तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, आप तो नमाज़ पढ़ ही नहीं सकेंगी और ना आपकी नमाज इस हालत में होगी। तो इससे हमें पता चल गया कि मर्द औरत की नमाज का जो फ़र्क है, और उसकी जो ये दलील बनाई गई कि हुजूर ने कहा जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तुम भी वैसे पढ़ो, तो पता चला कि मर्द औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं। हालांकि इसमें औरतों का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हदीस ख़ास तौर पर मर्दों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इरशाद फरमाई है। इसी तरह एक और दलील जो जिससे गलत फ़हमी पैदा हुई वो ये पैदा हुई कि बुखारी शरीफ में हदीस आती है वकानत उम्मु दर्दा तजलिसु फ़ी सलातिहा जिलसतर रजुल वकानत फ़क़ीहतन, कि उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज में मर्दों की तरह बैठा करती थीं और वो फ़क़ीह थीं, दीन में समझदार थीं। अब वो कहते हैं देखो उम्मे दर्दा ये मर्दों की तरह बैठती थीं, तो पता चला मर्द औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं। अब सबसे पहली बात तो ये है, आप गौर करें लफ्ज़ हदीस के क्या हैं, जिलसतर रजुली, कि उम्मे दर्दा मर्दों की तरह बैठती थीं। इसका मतलब ये है कि मर्द औरत की नमाज में फ़र्क है तो उनको कहा जा रहा है कि ये मर्दों की तरह बैठती हैं, ये नहीं कहा जा रहा ये औरतों की तरह बैठती थी, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये मर्दों की तरह बैठती थी। तो इससे पता चला कि ये लफ्ज़ ये हदीस तो मर्द औरत की नमाज का फ़र्क बयान कर रही है। जिलसतर रजुल, कि वो मर्दों की तरह बैठती थी, यानी मर्द और तरह बैठते हैं, औरतें और तरह बैठती हैं, लेकिन ये मर्दों की तरह बैठती थी। अब ये क्यों मर्दों की तरह बैठती थी? सबसे पहली बात तो ये कि उम्मे दर्दा के बारे में मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है, आया ये सहाबियाँ हैं या कोई ताबई हैं। बाज़ों ने इनको कहा कि ये सहाबियाँ नहीं थी बल्कि ये ताबई थीं, इस वजह से इनकी बात का इतना वज़न नहीं रह जाता हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशादात के मुकाबले में। और बिलफ़र्ज़ अगर ये सहाबियाँ भी थीं तो आया इन्होंने हुजूर से पूछा था, इसका भी कोई ज़िक्र नहीं। और दूसरी बात ये कि ये ऐसे बैठती थी, हुजूर को इनके बैठने का पता था, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है ये इनका अपना क़ियास था। अब फिर ये क्यों बैठती थी? अब इमाम बुखारी ने इस हदीस को नक़ल किया, लेकिन इस हदीस को नक़ल करने के फ़ौरन बाद उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस नक़ल की कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर एक दिन नमाज़ पढ़ रहे थे तो चौकड़ी मारकर नमाज़ पढ़ रहे थे बैठकर।
تو ان کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس نے بھی چوکڑی مار لی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مردوں کے لیے یہ سنت نہیں ہے، مردوں کی سنت یہ ہے کہ پاؤں دایاں اٹھانا ہے، بایاں بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے۔ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ خود تو چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بیٹا میری ٹانگوں میں تو جان نہیں رہی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا، تو میں مجبوری کی وجہ سے چوکڑی مار کر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب امام بخاری یہ دونوں حدیثیں اکٹھی لائے ہیں اور یہ بتانا چاہتے تھے جس طرح عبداللہ بن عمر مجبوری کی وجہ سے چوکڑی مار کر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اسی طرح ام دردہ بھی مجبوری کی وجہ سے چوکڑی مار کر مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ طریقہ عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ آج بھی اگر کسی عورت کی ٹانگوں میں درد ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتی، تو چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ایک بات جو عذر کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے وہ اصول نہیں ہوتا، عذر کے احکامات اور ہوتے ہیں، اصولی باتیں اور ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور بات جس کی وجہ سے تھوڑا سا اشتباہ بعض لوگوں کو لگ گیا، وہ یہ کہ بخاری شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انبساط الكلب، کہ کوئی بھی تم میں سے سجدے میں اپنے بازو کو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے۔ اب بعض عورتیں کہہ دیتی ہیں لو دیکھو اگر تم اپنے بازوؤں کو زمین پر رکھو گی، حضور نے تو منع کیا کہ کتے کی طرح زمین پر بازو نہ پھیلائے جائیں۔ حالانکہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حکم مردوں کو دیا گیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا گیا، کیونکہ عورتوں کا حکم کیا ہے؟ وہ بہقی شریف کی حدیث میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی دو عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان عورتوں کو خود کہا اذا سجدتما فضما بعد اللحم الى الارض، کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کو زمین کے ساتھ ملا لیا کرو، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، اس لیے کہ سجدے کے حکم میں عورت مردوں کی طرح سے نہیں ہے۔ اب دیکھو خود اللہ کے نبی نے عورتوں کو سجدہ کرتے وقت حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو جسم کو زمین کے ساتھ چپکانا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور چپکانے کا حکم خود بھی دے اور پھر خود حضور کہیں کہ کتے کی طرح ایسا نہ کرو؟ وہ مردوں کو حکم دیا گیا کہ مردوں نے اس طرح سے نہیں کرنا۔ اب دیکھیں اہل حدیث ہمارے ہاں کچھ حضرات رہتے ہیں اور یہ اہل حدیث کے جو بڑے بڑے بزرگ تھے انہوں نے بھی، جو ان کے معتدل لوگوں تھے، انہوں نے مرد عورت کی نماز کے فرق کو سمجھا ہے۔ بلوغ المرام یہ شرح ہے ایک حدیث کی کتاب کی، تو یہ اہل حدیث حضرات کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے مرد کو سجدے کا جب ذکر کیا کہ مرد سجدے میں اپنا جسم کھول کر رکھے گا، آگے اس کو نقل کیا ھذا فی حق الرجل لا فی المرأة، کہ یہ حکم کہ سجدے میں اپنے جسم کو جدا رکھنا یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ فإنها تخالفه فی ذلک، اس لیے کہ عورت کا حکم اس معاملے میں مردوں کی طرح سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان لوگوں میں سے بھی جو بڑے معتدل لوگ تھے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق بہرحال ہے۔ اسی طرح فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، فتاوی غزنویہ میں بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ عورتوں کا سکڑ کر نماز پڑھنا اور اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا احادیث اور جمہور اہل علم کے تعامل سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا وہ اللہ کے نبی کی حدیثوں اور اہل علم کے تعامل سے بے خبر ہے۔ اب یہ فتاوی علماء اہل حدیث کے اندر بات لکھی ہوئی ہے، جس سے پتہ چلا کہ وہ حضرات بھی مانتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اور مردوں کو عورتوں کی طرح اور عورتوں کو مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا بالکل اختیار نہیں۔ اب دیکھیں آپ ساری مستورات سے عرض یہ ہے، ہم نے اپنے اس درس میں کبھی بھی کوئی مخالفت کی بات نہیں کی، نہ ہم کرتے ہیں نہ ہی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن بہت سی عورتوں کی طرف سے بار بار یہ آ رہا تھا پیغام کہ جی مرد عورت کی نماز میں فرق کے بارے میں آپ کوئی بیان کریں، عورتیں کیسے نماز پڑھیں۔ اس لیے میں نے تفصیل سے یہ بات عرض کر دی ہے کہ احادیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں کہ مرد اور عورت کی نماز ایک جیسی نہیں بلکہ ان کی نماز میں فرق ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے ان کو الگ الگ طریقے پر نماز پڑھنی ہے۔ اب میں 1 منٹ میں آپ کو سارا طریقہ دہرا دیتا ہوں۔
کہ عورت کو ہاتھ اپنے سینے تک اٹھانے ہیں اور چھاتی کے اوپر باندھ لینے ہیں، اس کے بعد تھوڑا سا جھکے گی کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک چلے جائیں، پوری کمر کو سیدھا نہیں کرنا کیونکہ یہ عورت کے پردے کے اصول کے خلاف ہے۔ اس کے بعد سیدھی کھڑی ہوگی، کمر کو سیدھا کرے گی، پھر نیچے بیٹھے گی اور سجدہ بالکل سمٹ کر کرے گی کہ کوہنیاں زمین پر ہوں، پیٹ اس کا رانوں کے ساتھ لگ جائے اور بالکل مٹی کی ڈھیری کی طرح سکڑ کر سجدہ کرے گی۔ اس کے بعد بیٹھنا ہے تو اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکالنے ہیں، خود بائیں طرف سرین کے بل نیچے بیٹھ جانا ہے اور پھر اس طرح بیٹھ کر یہی طریقہ ہے تحیات پڑھنے کا، اور آخر میں آپ نے سجدہ جو ہے وہ سلام پھیر دینا ہے۔ اب یہ فرق شروع سے آخر تک تھوڑا تھوڑا مرد عورت کا ہے جو حضور نے خود ارشاد فرما دیا تھا، وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ اب ہم نیت کریں کہ اسی طرح ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، اگر کوئی عورت ایسی ہے مثلاً وہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ اپنے مسلک کے مطابق یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے اسی طرح نماز پڑھنی ہے، تو ہمیں آپس میں کسی کو حق نہیں کہ ایک دوسرے پر تنقید کریں یا انگلی اٹھائیں یا اس کو کہیں کہ تم غلط نماز پڑھتی ہو۔ جو باتیں میں نے عرض کر دی ہیں اگر آپ کو ان پر اطمینان ہے تو آپ کو اپنی نماز اس طرح بنا لینی چاہیے۔ اگر اطمینان نہیں ہے تو آپ کو اطمینان کی کوشش کرنی چاہیے، سمجھیں، احادیث کو پڑھیں، غور کریں۔ میں نے جوابات عرض کر دیے ہیں کہ جن حدیثوں سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، وہ اصل میں غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس پر اتفاق چلا آ رہا ہے کہ مرد اور عورت الگ الگ طریقے سے نماز پڑھیں گے، ایک طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے ملک میں جب انگریز آیا ہے 18ویں صدی میں، تو انگریز کے ناپاک قدم جب یہاں لگے اس کے بعد اس اختلاف کو ہوا دی گئی اور یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے اور ایک جیسی ہے، پھر آپس میں مسلمانوں کے جھگڑے ہوئے اور یہی انگریز کا مقصد تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی اس معاملے میں کسی نے کبھی اختلاف نہیں کیا اور آج بھی الحمدللہ علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ چند لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ میں نے عرض کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ سمجھ عطا فرما دیں گے۔ لیکن ہمیں آپس میں پیار محبت سے ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے۔ جھگڑا کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ نفرت بڑھتی ہے۔ اگر ہم محبت سے پیار سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ جن کی نماز ٹھیک نہیں ہے وہ بھی سنت کے مطابق ٹھیک پڑھنے والی بن جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔